کو کچلنے کی ہمت نہ رکھیں؟ کیا آج عالمی ادارے ہماری طرف نہیں، کسی حکومت کی طرف نہیں، ریاست کو جکڑنے کے لیے کبھی تو دباؤ بڑھاتے ہیں کہ ایران گیس لائن مکمل نہ ہو سکے، کبھی سی پیک بند کرنے کے لیے دباؤ آتا ہے، اور نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ پاکستان کے دوست ممالک پر دباؤ بڑھا کے ان کو ہم سے دور کیا جا رہا ہے، مگر ہم آنکھیں کھولنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس لیے کہ جناب عالمی قوتیں کسی کے پیچھے کھڑی ہیں۔ اور کیا یہ حقیقت نہیں ہے، کوئی بتا دے جو اس کا ہمدرد ہے، کہ بھائی اس نے اپنے 4 سالوں میں کرپشن کی انتہا کی، اس نے قرضے اتنے لیے کہ پاکستان کو ڈبو دیا، بات نہیں کوئی کرتا، مگر اس نے سرکاری وسائل سے اپنا بیانیہ بنایا، ذرائع ابلاغ پہ خرچ کیا، آج بھی کر رہا ہے خیبر پختونخوا سے، آج بھی خیبر پختونخوا حکومت کی وسائل مشینری استعمال ہو رہی ہے، مگر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ جتنے مفرور ہیں وہ پناہ لیے ہوئے ہیں خیبر پختونخوا میں، جتنے دہشت گرد ہیں جو چھوڑے تھے انہوں نے 6000 کے قریب، وہ اس کی امبریلا تلے اکٹھے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ آج ہمیں یہ کہا جا رہا ہے، اور بڑی اچھی بات ہے، کہ پارلیمان کا تحفظ ہونا چاہیے، میں خود حامی ہوں، مگر یہ تحفظ کرنے سے پہلے کو مجھے یہ بتائے گا کہ آج یہ جو نوبت آئی ہے، آج یہ کہا جا رہا ہے کہ منہ چھپا کے کچھ لوگ پارلیمنٹ کے اندر داخل ہوئے، تو بھائی جب 4 سالوں میں ایک وردی والے افیسر سپیکر چیمبر میں موجود ہوتے تھے اور پارلیمنٹ کو چلا رہے ہوتے تھے، بل ان کی مرضی سے ٹیبل ہوتے تھے اور ان کی مرضی سے پاس ہوتے تھے، یہ اسد قیصر صاحب جانتے نہیں ہیں جو آج بات کر رہے ہیں؟ مگر آج جہاں تک منہ چھپانے والے لوگوں کے متعلق کمیٹی بنانے کی بات آ رہی ہے، تو بھائی کیوں وقت ضائع کرتے ہو اس کمیٹی پر؟ آپ 7-8 گھنٹے علی امین گنڈا پور جو منہ چھپائے بیٹھے رہے، 2 دن ہو گئے ہیں، وہ کیوں نہیں منہ کھولتے؟ وہ بتا دیں کہ انہوں نے 7-8 گھنٹے کیوں منہ چھپائے رکھا، تو آپ کو جو منہ چھپا کے پارلیمنٹ کے اندر داخل ہوئے تھے وہ خود بے نقاب ہو جائیں گے۔ یہ کیوں نہیں کیا جاتا؟ اور ہر روز نئے سے نیا ڈرامہ۔ بات یہ ہے کہ کیا میں بطور پاکستانی ایک سوال کر سکتا ہوں کہ اگر سرگودا سول کورٹ میں ایک ملزم پیش نہ ہو اور کہا جائے پولیس رکاوٹ کھڑی کر رہی ہے، تو لاہور ہائی کورٹ سے از خود نوٹس ہوتا ہے، مگر عمران خان کا کیس ٹرائل کرنے والے جج پہ خیبر پختونخوا حکومت مقدمہ درج کرتی ہے دباؤ ڈالنے کے لیے، اپنے مقاصد کے لیے، اس پہ بھی از خود نوٹس ہونا چاہیے۔ مگر کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آج کا نوری ناتھ جو علی امین گنڈا پور کی شکل میں، یہ کل کا پی ٹی آئی کا میر جعفر صادق ثابت ہوگا، جس طرح فیض حمید عمران خان پاکستان کے میر جعفر ثابت ہو رہے ہیں۔ یہ بھڑکیں، یہ رات کو کچھ اور، صبح کو کچھ اور بھڑک، اس طرح
پاکستانی قوم کو جو پہلے ہی گرداب میں پھنسی ہوئی ہے، جو آپ کے کرتوتوں سے پہلے ہی دنیا کے دباؤ میں ہے، یہ اگر اس دباؤ کو قبول کرتے جائیں گے تو پھر خدا نہ خواستہ کہیں وہ وقت نہ آ جائے کہ ہم دیکھتے رہ جائیں اور یہ آزاد ریاست ہمارے ہاتھوں سے کھسکتی جائے۔ میں آج بھی بات یہ بڑی کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اگر پارلیمان کے لیے، پارلیمان کے تحفظ کے لیے اگر کمیٹی بنانی ہے، جو کہ اچھی بات ہے، مگر ایک کمیٹی بناؤ ایسی بھی جو پاکستان کے اندر سے پاکستان پر حملہ کرنے والے لوگوں کو بے نقاب کر کے کٹہرے میں کھڑا کر سکے۔ ایک کمیٹی ایسی بھی بناؤ، ضرورت پڑ گئی ہے، اس لیے کہ ہماری ریاست کو بائی ڈیزائن کمزور کیا جا رہا ہے۔ بائی ڈیزائن کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، اور اس کے لیے اداروں میں بیٹھے لوگ، کئی لوگ بھی استعمال ہوتے رہے اور کئی آج بھی استعمال ہو رہے ہیں، مگر ہمارا المیہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کووڈ آیا تھا، پاکستان میں ایک بیماری آئی تھی، تو اس وقت جو سیاستدان مخالف نقطۂ نظر رکھتے تھے وقت کی حکومت سے، یا جج اس وقت کے یا صحافی اس وقت کے، وہ ہسپتالوں میں علاج کروانے کے لیے نہیں جاتے تھے، ڈرتے تھے کہ کہیں فیض حمید کے فیض سے فیض یاب نہ ہو جائیں۔ کیا ہم بھول گئے ہیں؟ اور کیا یہ چیزیں بھولنے والی ہیں کہ فیض حمید صاحب، عمران صاحب، عارف علوی صاحب، باجوہ صاحب، ثاقب نثار صاحب، یہ سارے صاحب جو ہیں، جو ایک پیج پہ تھے، پاکستان کے لیے کیا کچھ مسائل چھوڑ کے گئے ہیں کہ آج آئی ایم ایف جیسا ادارہ گیس بجلی کے بل کم کرنے کے لیے بھی ہمیں اجازت نہیں دیتا۔ آج حالت یہ ہے کہ مالیاتی ادارے بھی دباؤ میں لا کے ریاست کو اس کو ریسکیو کرنا چاہتے ہیں۔ آج بھی حالت یہ ہے کہ یہ مالیاتی ادارے ہیں کن کے؟ جو اس کے لیے مضامین لکھتے ہیں، وہ جو کانگریس اس کے لیے قرارداد منظور کرتی ہے، اور پھر بھی اگر کسی کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ عالمی ایجنڈا کون پورا کر رہا ہے، تو میں ماتم کر سکتا ہوں ان کی عقل پہ، میں ماتم کر سکتا ہوں کہ میری ریاست کو کن چاروں طرف سے کن کے ہاتھوں یرغمال بنا لیا گیا ہے کہ پاکستان کے خلاف کھلے عام مضامین لکھے جائیں، اور وہ شخص آپ کے پاس قید بھی ہو، مگر آپ اس کو 1.5 سال کے گزرنے کے باوجود کوئی اس کے متعلق فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہ ہو۔ بات حقیقت یہ ہے کہ کیا جو اداروں کے اندر سہولت کاری موجود تھی، اور کیا جو علی امین گنڈا پور نے زبان استعمال کی، جو 2 دن 4 دن 8 ستمبر کو جو اس نے جلسہ میں زبان استعمال کی، کیا کسی باغی کو پہچاننے کے لیے یہ کم ہے؟ اور اس کے بعد جو اس نے کل اسمبلی میں گفتگو کی
कैबिनेट मीटिंग में गुफ्तगू की, क्या पाकिस्तान के अंदर हमारे अदारे जो हैं इतने बेबस या दबाव में हैं कि हम किसी नए 9 मई का इंतजार कर रहे हैं, या हम ये देख रहे हैं खुदा ना खास्ता कि कोई हमला हो जाए तो उसके बाद कोई एक्शन लेंगे। और क्या यह हकीकत नहीं है कि अली अमीन गंडापुर ने जो गुफ्तगू की उसको सेकंड किया इमरान खान ने, और जिन्होंने उस गुफ्तगू पे माजरत की इमरान ने उनको बुज़दिल कहा। अगर पाकिस्तान पर हमला करना जुर्रतमंदी है, अगर रियासती अदारों पे हमला करने के लिए लोगों का जहन बनाना, लोगों को उकसाना अगर ये बहादुरी है तो फिर सुने, अभी करोड़ों लोग, मेरे जैसे करोड़ों लोग इस रियासत से इश्क करने वाले मौजूद हैं। इस रियासत से जो इश्क है करोड़ों लोगों का, वो इनके कभी भी करतूत पाया तकमील को नहीं पहुंचने देंगे। मगर होश के नाखन लें वो लोग जो कहते हैं कि जनाब आज भी क्या गलत हो रहा है, तो फिर मुझे कहने की इजाजत दें, जो एक पेज पे सारे के सारे थे, क्या उस वक्त अगर हम जुबान खोल लेते, क्या उस वक्त सब हम बात करते तो 9-10 मई ना होता, और 9-10 मई को इन पे पाबंदियां लग जाती, सजाएं हो जाती, जो दुनिया में 24-48 घंटों के बाद ऐसे लोगों के खिलाफ होता है, यहां भी हो जाता तो आज कोई जुडिशियल कमीशन बनाने की बात ना करता। आज बागी जो बागी हैं उसी रियासत में मकबूल ना कहलाते, और वो बागी जो अपने अदारे के बगैर बगावत की मंसूबाबंदी करते हैं वो आज लटक चुके होते। आज कोई ये ना कह रहा होता कि एक हाउसिंग सोसाइटी में करप्शन हुई है तो पकड़े गए हैं, बल्कि जो पाकिस्तान के खिलाफ करप्शन हुई है, जो पाकिस्तान के खिलाफ मंसूबाबंदी हुई है, उसमें पकड़े जाते और लोगों को बताया जाता उस वक्त, तो आज किसी नए सहूलतकार को जुर्रत ना होती। तो मैं आखिर में ये जरूर कहूंगा कि इस रियासत पर रहम किया जाए। कोई पॉइंट स्कोरिंग सियासी करने की जरूरत नहीं है। मेरी बात को किसी और तनाजर में ना लिया जाए। मैं किसी हुकूमत का तर्जमान होने के नाते नहीं बात कर रहा, मैं एक पाकिस्तानियों का तर्जमान होने के नाते बात कर रहा हूं। खुदा के लिए ये सहूलतकारी हमेशा हमेशा के लिए बंद करें, और आइन कानून की बालादस्ती, जमहूरियत की बालादस्ती, आज़ाद रियासत की जो आज बात कर रहे हैं जेल में बैठ के, काश वो एक पेज जो 2018 में बना था वो पेज फट जाता बनने से पहले, तो आज उनको ये बातें करने की जरूरत पेश ना आती। बहुत शुक्रिया। जमीर साहब, आप जिनको इशारा कर रहे हैं कि वो आके ठीक करें, उसकी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप कह रहे हैं कि रियासत जो है वो बेबस है और दोबारा 9 मई हो सकता है, किसने आके ठीक करना है, किसकी तरफ इशारा है? भाई मेरे, मैंने तो सारा हीर रांझे का किस्सा बयान किया है, मगर आपको समझ नहीं आई सुबह उठ के कि हीर बंदा सी के जनानी सी। मगर मैं आपको ये ज़रूर कह दूं कि अगर बगावत करने वालों को दुनिया भर में अगर कोई इस तरह तहफ़्फ़ुज़ देता है तो आप भी इनको तहफ़्फ़ुज़ दें। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो इनकलाब दुनिया में आते हैं और जो एक इनकलाब मशरक़ी पाकिस्तान में भी आया था, उसके नतीजे में जो कुछ आपको नज़र आया था, हम बच गए हैं अगर, तो इसका मतलब ये है कि हम बागियों को भी सीने से लगा के रखें और
ایسے انقلابیوں کو بھی سینے سے لگا کے رکھیں جو رہے سہے پاکستان کے حصے بکھرے کرنا چاہتے ہیں. ان کے کرتوت، جو انہوں نے لکھا ہے، جو ان کے نقشے ہیں، جو ان کا ذہن ہے، جو ان کا عمل ہے، اس کو دیکھ کے آپ سوال کر لیں. 21 ستمبر کو جو ہے عمران خان نے کہا ہے کہ ہم لاہور میں جلسے کے لیے آئیں گے اور بڑھ کے بھی ماریں گے، گھسیں گے بھی، ہمیں دیکھتے ہیں کون روکتا ہے. تو پھر آپ میں اتنی جرت ہے، آپ کی حکومت میں جرت ہے کہ انہیں پنجاب میں آنے سے روک دیں گے؟ دیکھیں، اگر تو انتشار کوئی پیدا کیا جا رہا ہے، کوئی قبیلے لڑ رہے ہیں، تو پھر آپ سوال کریں کہ وہ قبیلہ یہ بات کر رہا ہے اور آپ کا قبیلہ مقابلہ کرے گا. او بھائی، بات یہ ہے کہ وہ ریاست پہ حملہ آور ہونے آ رہے ہیں سرکاری وسائل رکھتے ہوئے، سرکاری مشینری رکھتے ہوئے، اور آپ میرے سے پوچھ رہے ہیں کہ تسی بھی تیار جے کہ نہیں. ریاستی ادارے کس لیے ہوتے ہیں؟ اور دوسرا، اگر کوئی بغاوت عوامی ہوگی خدا نہ خواستہ تو پاکستانی قوم کے ساتھ ہم مل کے مقابلہ کریں گے اس کا. مگر اگر ریاستی اداروں میں بیٹھے لوگ اور ریاستی وسائل ریاست کے خلاف استعمال ہوں گے تو ریاستی اداروں کو اس کا سدباب کرنا ہوگا. میاں صاحب یہ بتائے گا کہ پاکستان کو ایک ساتھ کئی ایک خطرات کا سامنا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ صرف ہمارے لیے خطرناک دشمن بیرونی ہے یا اندرونی ہے جو ہمیں اندر سے کمزور کر رہا ہے؟ دیکھیں، پاکستان کو بیرونی قوتوں سے زیادہ اندرونی باغیوں سے خطرہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر گھس کے کوئی میاں والی ایئر بیس پہ حملہ نہیں کر سکتا، کسی کی یہ جرت نہیں ہے. مگر یہ جو حملہ ہوا ہے، اگر ان کا بالکل آپ دنیا میں جس طرح باغیوں کے ساتھ سلوک ہوتا ہے، بغاوت ناکام ہونے پر وہ سلوک نہ ہوا تو آپ دعوت دے رہے ہیں آئندہ کچھ ایسے حادثے کی. سر میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ دشمن قوتوں کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہے، تو سر اس کا مطلب ہے آپ ڈائریکٹ الزام لگا رہے ہیں موساد پر، راب پر، کہ وہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہی ہے. تو سر یہ آپ نہیں سمجھتے بہت بڑا الزام ہے، اور اس کے اندر سوال تو یہ ہے کہ آئی ایس آئی سمیت پاکستان کی تمام خفیہ ایجنسی ہیں وہ خاموش ہیں. سر آپ کے پاس اس کے ثبوت بھی ہیں؟ بیٹا آپ ابھی چھوٹے ہیں، راہ سے یا آئی ایس آئی کی پیدائش سے. میں نے جو آپ کو کہا کہ اسرائیل مضمون لکھ رہا ہے، میں نے آپ کو جو کہا آپ مالیاتی ادارے جو ہیں وہ دباؤ میں لا کے پاکستان کے ساتھ جو کھلواڑ کر رہے ہیں. میں نے جو آپ کو کہا کہ جو جیل میں بیٹھا ہے کیا اس نے بغاوت نہیں کی؟ کیا جو دوسرا جیل میں کیا ہے اس نے اداروں کو اکسایا نہیں ہے؟ تو اس کے بعد کوئی ثبوت اور رہ جاتا ہے تو بتا دیں. اچھا میاں صاحب یہ بتائیے گا، بانی پی ٹی آئی نے اسٹیبلشمنٹ سمیت تمام سے مذاکرات کے دروازے بند کر دیے، تو کس طرح یہ سیاسی عدم استحکام ختم ہوگا اور ملک کے معاشی حالات بہتر ہوں گے، عام آدمی کو ریلیف مل سکتا ہے؟ دیکھیں، میں تو عرض کر رہا ہوں کہ جو شخص آئی ایم ایف کو خط لکھتا ہے اور اس آئی ایم ایف کو یا ان مالیاتی اداروں کو خط لکھتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ڈیل نہ کی جائے، جنہوں نے خود معاہدے آئی ایم ایف سے توڑے ہوں، تو وہ ادارے اس کی بات پہ کان دھریں گے تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ وہ پاکستان کی خیر خواہی چاہتے ہیں یا پاکستان کو نقصان معاشی طور پہ دینا چاہتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی طور پر بھی پاکستان کے مفاد میں یہ جو کام کر رہے تھے یا ہو رہا تھا وہ نہیں تھا. مگر کبھی یہ آپ نے سنا ہے کہ مالیاتی ادارے جو ہیں وہ کہیں کہ گیس بجلی کے ریٹ نہیں آپ نے کم کرنے؟ کبھی نہیں سنا. تو یہ کھل کے وہ قوتیں سامنے آ گئی ہیں پاکستان کو ڈی اسٹیبل کرنے کے لیے. اب قوم متحد ہو کے کھڑی ہوگی تو ان سے ہم نکل سکیں گے. لاسٹ کہ جو صورتحال آپ بیان کر رہے ہیں ریاستی اداروں کی بھی اور حکومت کی بھی، اس سے تو ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ ہم ایک مرتبہ پھر جمہوریت کی جو فساد ہے اسے لپیٹنے جا رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ جو آج ہم یہ باتیں کرتے ہیں تو جب 2014 سے سلسلہ شروع ہوا تھا اور اس کا نتیجہ 2018 کے انتخابات کے نتیجے میں سامنے آیا تھا اور 4 سال ایک راگنی گائی جاتی تھی
کہ ہم سب ایک پیج پہ ہیں، اور میں نے کہا کہ ایک باوردی افیسر پارلیمنٹ میں اسپیکر کے چیمبر میں موجود ہوتے تھے اور وہی چلا رہے تھے جس کا اعتراف موصوف کر رہے ہیں آج، اور آج وہی کہہ رہے ہیں کہ یہ عملاً مارشل لا ہی ہے، تو کیا اس وقت مارشل لا نہیں تھا؟ اور آج جو آپ تھوڑا بہت سانس لے رہے ہیں، یہ نہج آئی کس طرح؟ جن کے کرتوتوں سے آئی، وہ مالیاتی ادارے ہوں یا پارلیمان ہو یا ایجنسیوں کا رول جو بڑھایا گیا، یا جو کہا گیا کہ میرا فون بھی ٹیپ ہوتا ہے، مجھے تو بڑا فخر ہے اس لیے کہ میں کون سا کرپٹ ہوں۔ آج کسی اور کا فون ٹیپ ہوتا ہے تو بڑا واویلا اٹھتا ہے، اس وقت جسٹیفائی کیوں کرتے تھے ان چیزوں کو؟ سیاست میں گالی گلوچ کا سلسلہ جو ہے وہ پچھلے 3 سے 4 سیاست میں گالی گلوچ کا جو سلسلہ ہے وہ پچھلے 3 سے 4 سال سے جاری ہے، لیکن اب لائیو شوز میں بیٹھ کے بھی جو ہے وہ تھپڑ ریسیو کر دیے جاتے ہیں، تو اس روایت کو آپ کیا سمجھتے ہیں، کیسے ختم کیا جائے گا؟ ریسنٹلی ترجمان پنجاب حکومت جو ہیں سید کوثر قاسمی، انہوں نے اظہر صدیق کو کافی لائیو شو میں گالیاں دے کر اور تھپڑ ریسیو کر دیے، تو پوچھے جانے پر کہا کہ بھی ایسے لوگوں کو، لیکن دیکھیں بات سیدھی سی ہے، اور بڑے دکھ سے یہ بات میں کہنے لگا ہوں کہ علی امین گنڈا پور نے خواتین کے متعلق، صحافی خواتین کے متعلق جو گفتگو کی، اس پہ معذرت کرنے کی بجائے کل کا جو اسپیکر اسمبلی تھے، قومی اسمبلی، اسد کیسر، وہ فرما رہے تھے کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں انہوں نے صحافی خواتین کے متعلق نہیں بات کی تھی، وہ سی ایم خاتون جو ہیں ان کے متعلق بات کر رہے تھے۔ اس سے بڑی شرمناک بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑا ان کے اندر کا گند جو ہے اور کیا ہو سکتا ہے؟ جس طرح کہ آپ ذکر کر رہی ہیں وہ صدیق جو ہیں، ان کے حوالے سے اظہر صدیق، وہ جو گفتگو کرتا ہے جو خواتین کے متعلق یا کسی اور کے متعلق، وہ بھی کسی کی مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، کسی کو پھر غیرت آ ہی جائے تو پھر اس کو اپنی زبان کو لگام دینا چاہیے۔ یہ بتائیے گا کہ تحریک انصاف کے جو چیئرمین والی تھے وہ ابھی بھی جیل میں یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام جو حکم سیاستدان ہیں، تمام دیگر پارٹیز کے، وہ سارے کرپٹ ہیں، میں ان سے مذاکرات نہیں کروں اور مذاکرات ہوں گے تو صرف اسٹیبلشمنٹ سے ہوں گے۔ اس بارے میں آپ کیا کہیں؟ نہیں، اور تسی اپڈیٹ نہیں ہے، انہوں نے اور گل کر دیتی۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔